مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بات چیت چل رہی ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے ایمان اور عقل و فہم کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ محبت رسول ایمان کی روح ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی چیز، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان پر، مرد و عورت پر حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے تمام عزیز و اقارب اور قریب سے قریب رشتہ داروں سے بھی زیادہ لازم قرار دی ہے۔ اور اللہ پاک سورہ توبہ میں واضح فرما رہے ہیں، میرے حبیب فرما دیجئے اے لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے میں زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو گنوا کے بتایا کہ لوگوں، میری محبت، میرے محبوب کی محبت تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور محبت رسول میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی تعلق کو منقطع کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت پالے گا۔ جس میں 3 خوبیاں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری یہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ تو 3 ایمان کی خاص چیزیں بتائی گئی ہیں، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، اس کی لذت کو محسوس کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ و اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی محبت کے متعلق امت کو آگاہ کر رہے ہیں. محبت کا معیار محبوب کی اتباع اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے اور تابع ہوتا ہے. ان المحب لمن یحب مطیع. اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ محبت کی شرط اتباع و اطاعت ہے. لہذا جو بھی سنت اور پابند شریعت ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور صحیح معنوں میں مومن ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے. تو اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور محبت بڑھنی چاہیے. میرا اور آپ کا محبوب تو بے عیب ہیں، اللہ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے اور اللہ نے انہیں بے شمار حسن و جمال عطا فرمایا ہے. حضرت حسان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سا حسین و جمیل اور کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ سا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے اور آپ کی ہر ادا سے محبت کیجئے، اور آپ پر کسی قسم کا بھی اعتراض مومن کو، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. اور ایمان کا دار و مدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے. اور محبتوں کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرے. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. بس جس کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا ہی کثرت سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرے گا. اور آپ کا کثرت سے ذکر کرنا تقاضائے محبت و ایمان ہے. ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کریں، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. علامہ محاسبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، محبوں کی علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کا ذکر کثرت سے دائمی طور پر اس طرح کرتے ہیں کہ نہ تو کبھی ذکر سے جدا ہوتے ہیں، نہ کبھی چھوڑتے ہیں، نہ کبھی کوتاہی کرتے ہیں. اور حکماء کا اس پر اجماع ہے کہ محب محبوب کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور محبوب کا ذکر محبوں کے دلوں پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اس کا بدل چاہتے ہیں
اور نہ اس سے پھرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کے محبوب کا ذکر ان سے جدا ہو جائے تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے اور وہ کسی چیز میں لذت و حلاوت نہیں پاتے جو ذکر محبوب سے پاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ کے ذکر شریف کے وقت آپ کی تعظیم کی جائے، خصوصاً آپ کا نام گرامی سنتے وقت خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری کا اظہار کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبتوں کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی زیارت اقدس کا بہت زیادہ شوق پیدا کیا جائے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا جائے کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، مجھے اپنے محبوب کے در پہ لے جا، یا اللہ میری آنکھوں کو اپنے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈک عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا محب آپ کے ذکر شریف سے روحانی لذت و سرور پائے اور آپ کے نام مبارک کو سننے کے وقت خوش ہو۔ تو آپ کا ذکر ذکر خدا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے محبوب کا ذکر ذکر خدا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے ایمان کا مکمل ہونا، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا، پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا بے شک آپ کا رب فرماتا ہے اے حبیب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسا بلند کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا کہ میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس ساری چیز کو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت میں لے کے جائیں تو مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے جلوے دکھائے ہیں اور مومنوں کو آگاہ کیا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، حجرات میں فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور سورہ نور میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مائدہ میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، انفال میں اطیعوا اللہ ورسولہ، نساء کے اندر ومن یطع اللہ ورسولہ، توبہ میں ویطیعون اللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں یطیع اللہ ورسولہ، انفال میں استجیبوا للہ وللرسول ومن یعص اللہ ورسول ان الذین یؤذون اللہ ورسول۔ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ میں واذان من اللہ ورسولہ، پھر سورہ توبہ میں من دون اللہ ولا رسولہ، سورہ توبہ میں ایک آیت نمبر 63 میں انہ من یحادد اللہ ورسولہ، مجادلہ سورہ نمبر 5 میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، سورہ معاہدہ آیت نمبر 33 میں الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، سورہ انفال میں قل الانفال للہ ورسولہ، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر سورہ نساء میں فردوہ الی اللہ ورسولہ، سورہ انفال آیت نمبر 13 میں ومن یشاقق اللہ ورسولہ، سورہ حشر میں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، سورہ توبہ میں ما اطاعہم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، آگے انہم کفروا باللہ ورسولہ انہم اللہ ورسولہ، سورہ انفال میں
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ سورہ توبہ میں الَّذِينَ قَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سورہ توبہ میں وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سورہ نور میں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ نور میں أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ سورہ احزاب میں وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سورہ احزاب میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ سورہ حجرات میں لَتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ سورہ منافقون وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ سورہ احزاب میں مَوَعَدَانَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں آطَاعَنَا اللَّهُ وَأَطَاعَنَا الرَّسُولُ 42 مقامات پر جو میں نے تحقیق کی اور سرچ کیا، اس سے آگے بھی ہوگا، اور 42 مقامات کے اوپر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے بیٹے تم میرے بعد خلیفہ ہو، بس خلافت کو تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے اندر تھا۔ میں نے جنت کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیان تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم لکھا ہوا نہ ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالا خانے اور ہر برآمدے اور تمام حوروں کے سینوں پر اور جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر اور شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے، لہذا تو کثرت سے ان کا ذکر کیا کر، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی تھی۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ زیادہ نام لینا چاہیے۔ آپ کے نام گرامی لینے سے، آپ کے ذکر سے مومن کا نور بڑھتا ہے اور اس کی محبت اور بڑھتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، اور آپ کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا شاہد و مبشر و نذیر بنا کر، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ایمان لاؤ، ان کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ شرط ہے۔ دوم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا۔ نمبر 3 تسبیح یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ ایمان کو پہلے اس لیے رکھا کہ بغیر ایمان تعظیم کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور تعظیم حبیب کو عبادت پر مقدم اس لیے کیا کہ بغیر تعظیم کی عمر بھر کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ پہلے اس نبی کی عظمت، شان، توقیر اور عزت کو جانا جائے جسے اللہ نے اپنا رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا، جن کے ذریعے ہمیں قرآن دیا، ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دیے، اسلام دیا اور ایمان دیا۔ ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق، آپ کی عزت و توقیر کے متعلق قرآن جو ہے ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان احمد سورہ آراف آیت نمبر 57 فرماتا ہے پس جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی اتباع کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں وہی ترتیب ہے، اول ان پر ایمان لانا، دوئم رسول اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، سوئم اللہ کے محبوب کے دین کی نصرت اور قرآن کریم کی اتباع۔ ثابت ہوا کہ ایک مومن پر ایمان لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس تعظیم میں فرق آ جائے تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی محبت کے تقاضے بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص بھی اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کی حضوری میں بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست کرتے ہیں وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو حکم ہوا کہ آپ جب در اقدس پہ حاضر ہوں تو اونچی آواز سے نہیں بولنا، نہ وہاں پر اونچی آواز کرنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور اجلال و اکرام تعلیم فرمایا گیا ہے کہ ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھیں ورنہ نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس پر پورا عمل کیا اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کی عظیم الشان ان کے قصیدے سنائے۔ جنہوں نے ترک ادب کیا ان کو بے عقل بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آداب ہمیں بتائے ہیں، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مدینہ منورہ کی حاضری ہو اور جب معاہدہ شریف کے سامنے سے گزریں ادب کے ساتھ اپنا سر جھکا کے آنکھیں جھکا کے وہاں پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، لیکن وہاں پر بھی لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، دھکے لگاتے ہیں۔ خواتین پردے والے مقام پہ بہت شور و غل کرتی ہیں، اور جب ان کے لیے راستہ کھولا جاتا ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں آئیں وہاں پر بھی شور ہوتا ہے، آپس میں لڑ پڑتی ہیں۔ ریاض الجنہ کے اندر دو نفل پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکم دیل کیا جاتا ہے، نہیں، اس جگہ پر بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ اس پوری نگری میں جب اللہ نصیب میں لکھ دے وہاں جانا تو اس پوری نگری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری کے اندر اونچی آواز کے ساتھ نہیں بولنا۔ وہاں پر صحابہ اشارے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے حضور رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر، یہ اتنا ادب و احترام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو اور ان کی بارگاہ میں اونچا نہ بولو، اور یہ آداب ہمیں اللہ کا قرآن سکھا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی خاص لحاظ رکھا گیا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذاتی ناموں سے خطاب کیا ہے، مثلا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا نوح، یا ابراہیم عارض عن ھذا، یا موسیٰ ان اصطفیتک، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا زکریا انا نبشرک، یا یحییٰ خذ الکتاب۔ یہ انبیاء کے نام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، مگر جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو پکارا تو پھر انہیں اس صفت کے ساتھ پکارا ہے۔ کبھی تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی، کسی جگہ پہ ارشاد ہے یا ایھا الرسول، کسی جگہ پہ یا ایھا المزمل، اور تو کہیں یا ایھا المدثر، اور کہیں طٰہٰ، اور کہیں یاسین کہہ کر خطاب کیا۔ اتنا پیار اور محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، اور وہ ادب و آداب ہمیں بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ ادب کے ذریعے اس مقام کو پا سکتے ہیں جو شریعت و طریقت کا مقام ہے، معرفت کا مقام جو ہے،
اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا پڑے گا، محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ امام اجل حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان لو بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و حرمت اور آپ کی تعظیم و توقیر آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ضروری و لازم ہے جس طرح کہ آپ کے ظاہری حیات میں ضروری و لازم تھی۔ اس کا اظہار خصوصاً آپ کے ذکر مبارک اور آپ کی حدیث شریف کی تلاوت اور آپ کی سنت اور آپ کے نام مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کے سننے کے وقت ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی آپ کی محبت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس محبت کے ساتھ سنا جائے تو ثابت ہوا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر عین ایمان بلکہ روح ایمان ہے۔ اور اس پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت و عظمت نکلتی جا رہی ہے، نہایت ضروری لازم ہے کہ مسلمانوں کے قلوب میں آپ کی سچی محبت و عقیدت اور عزت و عظمت کو اجاگر کیا جائے، آپ کی رفعت اور بلندی کو بیان کیا جائے، نوجوانوں کے اندر عشق رسول محبت رسول کو پھیلایا جائے۔ اور وہ کس طرح ہوگا کہ آپ کا ذکر تو عبادت ہے، رسول اللہ کا ذکر عبادت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، ذکر انبیاء عبادت ہے اور ذکر صالحین کفارہ سیئات ہے، یعنی صالحین اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انبیاء اولیاء کا ذکر عبادت اور گناہ کا کفارہ ہے تو حضور سید الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کس درجہ کی عبادت اور کس قدر باعث رحمت و برکت اور کفارہ سیئات ہوگا۔ بلا شبہ آپ کا ذکر مبارک سرمایہ ایمان اور تسکین دل و جان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی طرف مومن کا متوجہ رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات کو سمجھنا ہوگا، حیات النبی کو سمجھنا ہوگا۔ صحابہ نے کس طرح سے اپنے نبی کو سمجھا اور آپ کا ادب کیا اور آپ کے ساتھ والہانہ محبت کی، انشاءاللہ وہ بھی ہر صحابی کی ادا بتائی جائے گی، محبت کے انداز بھی بتائے جائیں گے، اور حیات النبی کے اوپر کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، پھر آپ کی زندگی کے معجزات بتائے جائیں گے نوجوانوں کو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا معجزات دیے تھے، اور پھر آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق حمیدہ ان کے متعلق گفتگو کی جائے، تو یہ سارے موضوع انشاءاللہ محبت رسول کے اندر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر میرے ساتھ مل کے درود پاک کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وبارک وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد
محمد وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی 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 محمد وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے پاک پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، پوری امت مسلمہ گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اے مولا اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق عطا فرما، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت تکلیف میں اللہ ان کی مدد فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔